علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی پیاری پائرہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو لائک کیا, سبسکرائب کیا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا نہیں؟ جائیں پہلے کر کے آئیں. سب چیزوں کو کر دیا, چلے آئیں ہم سب آپ مل کے پڑھیں گے. آج اس عنوان پہ بات ہوگی, اس کا نام ہے باہمی تعلقات. بڑوں کا ادب کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنے اور مل کر رہنے سے ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اسلام ہمیں تعلقات جوڑنے اور آپس میں صلح کرنے کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تعلقات توڑنے اور آپس کی ناراضگی کو پسندیدہ نہ فرمایا ہے. تمام انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. دین اسلام آپس کے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے والدین، اساتذہ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے درمیان حقوق مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھے والے مسافر اور غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو. حقوق العباد کرنے سے ایک خوشگوار معاشرہ بنتا ہے. پہلا, دوسروں کے سامنے اور ان کے غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کرنا. دوسرا پوائنٹ, کسی کی چیز اس سے پوچھے بغیر استعمال نہ کرنا. تیسرا پوائنٹ, خود بھی لڑائی جھگڑے نہ کیا جائے اور دوسروں کو بھی صلح صفائی کرنے کی دعوت دیجیے. چوتھا, دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کی جائے. والدین اور اساتذہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر ہیں تو انہیں تم اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑکو, نہ انہیں جواب دو آگے سے, بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو. رشتہ داروں, بہن بھائیوں کے ساتھ محبت سے مل جل کر رہنا چاہیے. اگر کوئی بات بری لگ جائے تو فوراً صلح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو. ایک اچھا مسلمان ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا, مومن وہ ہے جو پڑوسیوں کی تکلیف نہ دے. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ مومن نہیں جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں, رشتہ داروں اور ساتھیوں سے مضبوط رابطہ قائم کریں, ان کے احوال جانیں اور ان کے غم و خوشی میں شریک ہوں. یہ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں ہے. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.